آج ہم چیلنج سے کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں کئی سیاسی جماعتیں ہیں، کئی سیاسی جماعتوں کے دفاتر ہیں. ہمارے حیدرآباد میں بھی دارالسلام سے آگے آندھرا پردیش کی برسر اقتدار جماعت کانگریس کا گاندھی بھون ہے، تو بنجارا ہل میں تیلگو دیشم کا دفتر ہے، گاندھی بھون کے سامنے بی جے پی کا دفتر ہے. لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دیکھنا ہے تو جا کر دیکھ لو، جو رونق دارالسلام میں ہے، جو عوام کی تعداد دارالسلام میں ہے، وہ تعداد گاندھی بھون میں یا تیلگو دیشم کے دفتر میں بھی نہیں ہے. ویران پڑے رہتے ہیں لوگوں کے دفتر، لیکن دارالسلام ویران نہیں رہتا، بلکہ دارالسلام آباد رہتا ہے. بند رہتا ہے تو صرف جمعے کے دن. ارے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں دارالسلام میں. ارے میں نے دیکھا ہے سالار کے سامنے بیٹھا تھا ایک مرتبہ، ایک شخص نے آ کر کہا کہ سالار ملت میں پریشان ہوں. سالار نے کہا کیا ہے میاں پریشانی؟ کہا سالار بہت پریشان ہوں. کیا پریشانی ہے بولو؟ تو بولنے لگا کہ سالار کئی دن ہو گئے مجھے نیند نہیں آ رہی. تو ویسے بولنے والے کو بھی صبر سے سنتے تھے اور مسکرا کر کہے کہ نیند نہیں آئی نا بابا، وہاں دیکھو دور املی کا جھاڑ ہے دارالسلام کا، اس کے نیچے جا کے لیٹ جاؤ، بہت سکون کا مقام ہے، یہاں پہ تم کو نیند آ جائے گی. اور وہ شخص، ہم مذاق سمجھیں گے، وہ شخص سیدھا گیا. میں دیکھ رہا تھا، میری بہت کم عمری تھی، یہ واقعہ شاید 1990 کا ہے. وہ املی کے جھاڑ کے نیچے گیا اور واقع سالار جیسا بولے تھے ویسا لیٹ گیا اور خراٹے مار کر سو رہا تھا. تو میں نے سالار سے پوچھا بابا آپ نے یہ کہا کہ آپ بولے اور وہ جا کر سو گیا؟ تو بولنے لگے میاں یہ دارالسلام وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ ہمارے آبا و اجداد کا، ہمارے رضاکاروں کا اور ایمان والے مسلمانوں کا خون گرا تھا اور مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے. تو کیا یہ سکون کی جگہ نہیں ہے؟ ارے دارالسلام کو جو حاصل کیا تو کیسے حاصل کیا، کن حالات میں حاصل کیا؟ آج لوگ کہتے ہیں تلنگانہ تحریک، یہ تحریک فلاں چل رہی ہے. کیسے حالات تھے اس وقت؟ دارالسلام قبضے میں نہیں تھا، مقدمہ لڑ رہے تھے. خیر دارالسلام کے دعوے کس کس نے کیے میں نہیں جاؤں گا اس بحث و مباحثے میں، لیکن فخر ملت مقدمہ لڑ رہے ہیں. سیاسی حالات ہیں، برمانند ریڈی چیف منسٹر ہیں، اور ان حالات میں دارالسلام کو حاصل کیا تو لوگ الزام لگانے لگے، ایسا کرے اویسی صاحب، ویسا کرے، یہ کر دیے. جس طریقے سے ابھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے میڈیکل انجینئرنگ کالج کو حاصل کیا تھا، تو ویسے ہی سیاسی عدم استحکام کے وقت سالار کہتے تھے میاں یاد رکھو جبھی بھی حکومت میں عدم استحکام ہوگا اور سیاسی اتل پتل رہے گا، وہی وقت ہوگا جب ہم مسلمانوں کے لیے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اور وہ بھی ایک وقت تھا سیاسی اتل پتل تھی تو دارالسلام کو حاصل کیا. دارالسلام کو حاصل کیا، فائر بریگیڈ کا آفس تھا تو دارالسلام میں فائر بریگیڈ جو تھا اس کا کرایہ بھی حاصل کیا. صرف کرایہ حاصل نہیں کیا، کہا چیف منسٹر برمانند ریڈی سے کہا کہ اتنے برس تک آپ کا فائر بریگیڈ کا آفس تھا، اس کا کرایہ دو. برمانند ریڈی نے کرایہ دیا تو کہا ریڈی صاحب آپ کرایہ دیے، 12-15 برس سے آپ کے ہاتھ میں تھا دارالسلام، یہ دارالسلام کے کرائے کا انٹرسٹ بھی دو. انٹرسٹ بھی حاصل کیا اور دارالسلام کے سامنے کی ملیاں بنائی، سپر مارکیٹ بنایا اور بنیاد رکھی انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی، ITI سینٹر کی.
ITI انسٹیٹیوٹ قائم کیا، چھوٹے موٹے ہنر سے مسلمانوں کو مربوط کر کے روزگار دینے کی فکر تھی، اور تعلیمی جدوجہد کا آغاز ہوا تو ITI سینٹر سے دارالسلام میں ہوا۔ دارالسلام گرد و غبار میں تھا، جالوں میں تھا، ویران ہو چکا تھا، بلڈنگ مخدوش ہو چکی تھی، جگہ جگہ ٹپکے تھے، اور چیخ چیخ کر فریاد کر رہا تھا کہ میری ویرانی کو دور کرو۔ تو صلاح الدین اویسی نے اس وقت کے حکومت سے دارالسلام کو حاصل کیا، بقایا لیا، انٹرسٹ لیا، کرایہ لیا، تعلیمی بنیاد اور ایک تعلیمی انقلاب کا آغاز کیا۔ تعلیمی انقلاب کا آغاز کیا تو میڈیکل انجینئرنگ کالجوں کو قائم کیا، MBA MCA، کتنے تعلیمی ادارے قائم کیے کہ دنیا حیرت کرتی ہے۔ تعلیم کی طرف مسلمانوں کو راغب کرنے کے لیے اپنے ہر خطاب میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں مخاطب ہوتے تھے۔ فخر ملت کی تقریر ہوتی تھی تو تعلیم کی اہمیت پہ ہوا کرتی تھی، سالار کی تقریر تھی تو تعلیم کی اہمیت پہ ہوا کرتی تھی۔ ایک سیاستداں، ایک قائد، ایک رہنما رہنمائی کرتا ہے، اپنے خطابات کے ذریعے عوام کو بیدار کرتا ہے، بار بار کہتے رہے، لیکن جب وقت آیا تو اسی رہنما نے خود تعلیمی ادارے قائم کر کے ایک نئی رہنمائی دے دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب مجلس نے انجینئرنگ کالج قائم کیا، دستور کے دفعے آرٹیکل 30A کے تحت، تو ہندوستان میں کوئی بھی اقلیتی ادارہ اس دستوری حق کے تحت قائم نہیں ہوا تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی اس دستوری حق کے تحت قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک قانون داں باپ کے بیٹے نے اس دستور کے حق کو، قانون کو استعمال کیا اور ہندوستان کے پہلے اقلیتی تعلیمی ادارے کو قائم کیا۔